نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جہنم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن اس وقت دل تھوڑا پریشان ہے، اس وجہ سے چند باتیں عرض کرنی آپ سے کہ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، یہ بات ہم اپنے دل میں بٹھا لیں. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے مقدس ہیں، لیکن عمل سے نہیں کرتے ایسا. شاید آپ نے میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا ہے انتہائی دل کو تکلیف دینے والا واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. خدا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطہ سیاست کو اپنے گھروں تک رکھو، سیاست کو اپنے بازاروں تک رکھو، سیاست کو اپنی دکانوں تک رکھو، اپنی مارکیٹوں تک رکھو، واویلا کرو، جو مرضی کرو، لیکن خدا کا واسطہ اس ہستی کا بھی تعظیم کر لو. خدا کا واسطہ کم از کم اور مسجدوں کی تعظیم نہیں کرتے تو مسجد نبوی کی تعظیم تو کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص من اراد اہل المدینہ بسوء، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے نہیں، صرف مدینہ والوں کے ساتھ برائی کرے نہیں، برائی کرنے کا صرف سوچے. جو مدینہ یعنی ابھی میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے صرف مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی مسجد نبوی، آپ کے روضہ رسول کی بات ابھی نہیں کر رہا، ابھی تو بڑی دور کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء، کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوچے صرف، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا تباہ و برباد کر دے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالو گھل کے ختم ہو جاتا ہے. یہ تو صرف مدینہ والوں. اور ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا یا اللہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا سوچے یا مدینہ والوں کو جو ڈرائے فَأَخِفْهُ، یا اللہ تو اس کو ڈرا. آپ کی بد دعا ہے، یا اللہ تو اس کو ڈرا. پھر آگے فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے بدبخت پر اللہ کی بھی لعنت اور اس پر فرشتوں کی بھی لعنت اور ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے اس کے اوپر. پھر آگے فرمایا لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس شخص کا نہ روزہ قبول، نہ کوئی اس کی عبادت قبول، کچھ کی بھی قبول نہیں. ہم نے سیاست کو اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا، ہم نے اپنی سر درد بنا لیا سیاست کو، اور ہم نے اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھ لیا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ بھی اپنے آپ کو بالا تر سمجھ لیا ہے. بھائی اگر کوئی چور ہے اس کا ہاتھ کاٹو، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اس کو چترول کر دو، جو مرضی کرو، نسبت سے نبی پہ تو نہ کرو نا. تب مسجد نبی کا کوئی تقدس نہیں ہے. آپ نے ایک موقع پر اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص کے متعلق کہا کہ یہ اس کو امیر بنا دیا جائے. عمر نے کہا کہ نہیں، اس کو امیر بنا دیا جائے. اتنی سی بات ہوئی، تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جا کر کہہ دو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، میرے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو. جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے او یہ بات سنو، او یہ سنو، نہ کہا نہیں، ایسا میرے نبی کے سامنے نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ہی اپنی آوازوں کو بلند کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے تم آوازوں کو بلند کرتے ہو، ایسا نہ کرو.
اللہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ تمہارے اعمال کو پکڑ کے ضائع کرے گا، تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ اور ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر خوف ہے ہی نہیں، اتنے ہم بہادر بن چکے ہیں، اتنے ہم جری ہو چکے ہیں، صحابہ سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہم کیا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فصیح و بلیغ صحابی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ درجہ سنو ذرا درجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھاتے تھے، کوئی باہر کا بندہ آتا، کسی قبیلے کا آتا، کسی علاقے کا آتا، آپ کے پاس بات چیت کریے، آپ ثابت کہتے جواب دو، ثابت تم جواب دو۔ ثابت بن قیس فصیح بلیغ، جب یہ آواز نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو پست کر لو، اپنی آواز کو نیچے کر لو، میرے نبی کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو پھر کیا اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتا، آپ نے کہا وہ ثابت نظر نہیں آ رہا، وہ ثابت بن قیس کہاں چلا گیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، پتہ کر کے آتا ہوں کیا معاملہ ہے، میں جاتا ہوں۔ تو گئے، تو ان کے گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کان منکسا علی رأسہ، اپنے سر کو جھکائے ہوئے روئے جا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثابت تجھے کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ نے آیات نازل کی ہیں، میری آواز اونچی ہے، میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، کہیں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئی ہوگی تو اللہ نے یہ کہا ہے میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، میں جہنمی بن گیا، اتنا ڈر۔ تو وہ واپس ہے، یا رسول اللہ وہ ثابت تو گھر میں بیٹھا ہوا ہی جا رہا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا جا کر اس کو پیغام دے دو کہ انک لست من اہل النار بل انک من اہل الجنہ، ارے ثابت تو تو جہنم والوں میں سے نہیں، تو تو جنت والوں میں سے ہے۔ صحابہ کا ڈر ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں آپ کے سامنے بلند آواز تو بڑی دور کی بات، میں سرگوشی میں آپ سے بات کروں گا۔ اور ہم جرأت والے بن گئے، ہم کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزہ ہے تو ہے، مسجد نبی ہے تو ہے، ہمیں کیا پتا مسجد نبی کیا چیز ہے، ہمیں کیا علم ہے روزہ رسول کیا ہے۔ تو میں نے کہا زبان سے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ ہے، ہم اپنے عمل سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا عمر دوبارہ کہو، مجھے سمجھ نہیں آئی، اونچی آواز سے بولو۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں اگر کبھی حدیث کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا سبق ہو رہا ہو، اس حدیث کے دوران بھی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے بھی کوئی شخص اونچی آواز سے نہ بولے، مجمع میں سے کوئی سوال اٹھ کر کھڑا ہو اور حدیث بیان ہو رہی ہے اور وہ اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دے، علماء کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یہ بھی اسی معاملے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، خدا کا واسطہ ہے کہ سب کچھ کو اپنے گھروں میں پھینک کے عمرہ کے لیے جایا کیجیے، سب کچھ اپنے گھروں میں پھینک کر حج پہ جایا کیجیے، وہ عام جگہ نہیں ہے، وہ مقدس جگہ ہیں۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں گیا اور وہاں سے ناشتے میں دہی لیا، دہی کھایا تو دہی کھٹا، تو زبان سے کہنے لگا یہ تو مدینے کا دہی تو بڑا کھٹا ہوتا ہے۔ رات کو سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا نکل جا میرے مدینے سے، میرے مدینے کے دہی کے بارے میں کہتا ہے کھٹا ہے، نکل جا میرے مدینے سے، اتنا بے ادب ہے تو۔ تو اللہ کو یا اللہ کے حبیب کو اپنے علاقے اپنے شہر کی بے ادبی میں نہیں قبول، اور ہمارا دل کر رہا، جب دل کیا بے ادبی کر دی، جب دل کیا گستاخی کر دی۔ اللہ کو ایسا بدبخت کبھی پسند نہیں ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول کی بے ادبی کرے۔ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی کتنی کوشش کر لے، بتائیں تو صحیح کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی زور لگا لے، کوئی بڑی فوج لے کر آ جائے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا من آذى النبی، جس نے میرے نبی کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی ہے۔
جس نے میرے نبی کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ منافق تھے نا، منافق یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے راعینا راعینا۔ راعینا کا معنی پتہ کیا ہے؟ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، ہمارا بھی کوئی خیال کر لیں، یہ معنی ہے راعینا کا۔ لیکن منافق بدبخت آ کر کہتے تھے راعینا راعینا، عین کو نا تھوڑا لمبا کرتے، راعینا راعینا۔ کیا معنی؟ راعینا کا معنی ہے کہ اے ہمارے چروائے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں نا، راعینا راعینا، اے ہمارے چروائے، اے ہمارے چروائے۔ اب جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے سمجھا راعینا کا معنی جو اصل ہے کہ ہماری رعایت کرے، ہمارا بھی خیال کر لیں، یہ معنی ہے۔ تو صحابہ تو سچے دل سے یہی کہتے تھے کہ راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر لیجیے، ہمارا خیال کر لیجیے، وہ سچے دل سے کہتے تھے۔ لیکن اللہ نے فوراً جبرائیل کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، تم راعینا نہ کہو۔ حالانکہ وہ تو صحیح کہہ رہے تھے، غلط تو نہیں کہہ رہے تھے نا، صحابہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کر لیں، وہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن اس میں شک شبہ پڑ رہا تھا کہ کہیں راعینا نہ ہو جائے، تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اتنا اللہ کو اپنے محبوب کا تقدس کا خیال ہے، مجھے آپ کو نہیں ہے تو الگ بات ہے، اللہ کو تقدس کا خیال ہے، تو اللہ کو کبھی ایسا بدبخت پسند نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ اور وہاں تو پھر انہوں نے بڑی آیت بڑی کر کے لکھ کر لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، یہ آیت لکھ کر لگائی ہوئی ہے، کہہ رہے کوئی بدبخت آئے اور یہاں روضہ رسول پر آ کر اونچی اونچی آواز سے بابے لگنا شروع کر دے۔ وہاں تو درود پاک پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کا کہا جاتا ہے آہستہ آواز سے پڑھو۔ عمر فاروق میں بیٹھے ہوئے، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے، واللہ عالم، ذہن میں جو صحابی کا نام نہیں ہے، تو عمر فاروق نے ان کو کنکر مارا نا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کنکر مارا، کہا جی کیا بات ہے؟ کہا یہ دو بندوں کو بلا کے لے آؤ، یہ دو بندے جو روضہ رسول پہ شور مچا رہے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلایا گیا، کہاں کے ہو؟ کہا طائف کے ہیں۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں ایسی سخت سزا دیتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، عبرت کا نشان بناتا تم لوگوں کو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس، آپ کے روضے کے پاس، آپ روضے پاک کے پاس تم لوگ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، تمہیں تھوڑی آیا نہیں، تم کتنے بے ادب ہو۔ تو اللہ کو یہ بے ادبی پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں، کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کے عقل کی فتور ہے یہ، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب بھی ایمان والا ہوں، اب بھی ایماندار ہوں۔ پھر معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو برا بھی تو سمجھے، کوئی اس کو برا بھی تو سمجھے، اس کو برا سمجھنے کے لیے بھی تیار ہے، کہا نہیں ہم نے بڑا اچھا کیا، بہت ٹھیک ٹھاک کیا۔ خدا کا واسطہ ہے، تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا ہو گیا کہ ان تحفظ اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے کہا تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا، تمہارے اعمال کو ایسا غارق کر دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گے تمہارے اعمال، کہاں گے تمہارے روزے، کہاں گے تمہاری زکاتیں، کہاں گے تمہارے حج، کہاں گے تمہارے عمرے، سب ختم کر دوں گا، میرے نبی کو تم نے تکلیف دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات برداشت نہیں ہے تو کوئی یہ کہہ دے کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے، تو باقی باتیں تو بڑی دور کی ہیں۔ تو اللہ نے واضح طور پر منع کیا ایسا نہ کرنا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ اس سے بہت بڑھ کر تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، کافروں نے بھیجا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو، تو آئے تو آ کر نہ فجاء یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو دیکھنے لگے بڑی حیرانگی کے ساتھ، کیوں؟ کہا کہ ما تنخم، واللہ اللہ کی قسم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقع علی کف احدہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی تھے تو تھوک نیچے نہیں گرتی تھی، یہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو تھوک نیچے نہیں گرتی۔ عروہ کہہ رہے ہیں، عروہ ایک کافر جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ،
تو ایک کافر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تھوک پھینکتے، تھوک نیچے نہ گرتا، کسی کے ہاتھ پہ گرتا تھا۔ فَضَلَقَ بِهِ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ شخص آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک، آپ کی تھوک مبارک کو اپنے چہرے پہ ملتا، اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتے، فَجَعَلُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، ایسے لگتا کہ ابھی لڑ پڑیں گے آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے، کبھی آپ کے وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرا۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے۔ صحابہ پانی لیتے، اپنے بالوں پہ مل لیا، چہرے پہ مل لیا، بازوں میں مل لیا، جسم پہ مل لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگتے تو کیا کرے، خفضوا اصواتهم، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ کے لب ہلے ہیں، آپ کی زبان ہلی ہے، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے لگے ہیں، اب ہم خاموش ہو جائیں۔ لہذا خدا کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو، آپ کی مسجد کے تقدس کو، آپ کے روضہ کے تقدس کا، آپ کا تقدس اب بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ اپنی حیات مبارکہ میں آپ کا تقدس تھا۔ اب بھی روضہ رسول پر آواز بلند کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آواز بلند کرنا گناہ تھا۔ اللہ نے سختی سے منع کیا۔ تو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور ایک حدیث مبارک آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے، کوئی لفظ بول دیتا ہے، اس کو اس کی پرواہ کو نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کا کلمہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے، لیکن اس سے اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی بات اللہ کی ناراضگی کی کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے یہوی بہا فی ناری جہنم، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے منہ میں ہم بک دیں ہم کوئی مسئلہ نہ بنے، جہاں دل کرے ہم بول پڑے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ایمان والے کے بول کے اثرات ہیں،